محترم سید ناصر حسین شاہ صاحب، جناب طاہر اقبال چودھری صاحب، میاں پیرزادہ صاحب، فوزیہ بڑھائے صاحبہ، سید کمیل حیدر صاحب، حمایت اللہ صاحب، عابد لیڑھی صاحب اور الیکٹڈ افراد سارے پاکستان سے آئے ہوئے منتخب لوکل باڈیز کے لوگ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں مشکور ہوں آپ سب کا، یورپین یونین کا، کامن ویلتھ لوکل گورنمنٹ کاؤنسلز کا، اور کہ اتنا اچھا پروگرام آپ نے کیا ہوگا، کیونکہ جو میں نے سنا آپ کی گفتگو سے تو کافی پورے ایک دن بحث مباحثہ اور اس کی بنیاد پر کوئی ریکمنڈیشنز ہوں گے، اور آج کی بھی آپ کی محفل چلتی رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا وہ بہت اچھا کام کیا، اور میرے خیال سے اتفاق رائے ہمیشہ کی طرح نکلا کہ لوکل گورنمنٹ ایک اچھی چیز ہے۔ اچھا، اب مسائل کہاں ہیں یہ بھی تو دیکھیں نا، بڑی اچھی چیز ہے، سب لوگوں نے تعریف کی ہوگی، بہترین چیز۔ مسائل کہاں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے اندر میں نے تلاش کیا آج آپ کے پاس آنے سے پہلے کہ کیا کہاں کہاں ذکر ہے، تو تقریباً 22 جگہوں پر لوکل گورنمنٹ کے اعتبار سے ذکر ہے، جہاں اس بات کا کہ حکومت کے ادارے ہیں تو لوکل گورنمنٹ کا بھی ادارہ ہے، جہاں الیکشن کرانا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان لوکل گورنمنٹ کا بھی الیکشن کرائے گا، مگر جو اس کی روح ہے وہ آرٹیکل 32 میں ہے کہ جس کے اندر کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے ایفیکٹو لوکل گورنمنٹ کے نظام کے لیے، شیل انکریج کا لفظ استعمال کیا ہے، کوئی زیادہ پابندی نہیں کی اسٹیٹ پر، کہا کہ صرف انکریج کرنا ہے۔ اچھا، مگر ہم اور آپ جس خطے کے لوگ ہیں، پھر آگے جا کر 140(a) کے اندر زیادہ وضاحت کی گئی کہ ایچ پراونس شیل اسٹیبلش دا لوکل گورنمنٹ سسٹم۔ اس کے بعد آئین نے چھوڑ دیا کہ صوبے جو ہیں وہ اپنا بلدیاتی نظام خود طے کریں۔ پاکستان کے اندر اختیارات اور ریسورسز کا ایک سٹرگل ہے، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں ہر خطے میں ہے، پاکستان میں بھی ہے، اور یہ جب سے پاکستان بنا، جب سے یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک سٹرگل ہوا ون مین ون ووٹ کے اعتبار سے مشرقی پاکستان کے ساتھ، وہ بھی ریسورس اور پاور دونوں کا سٹرگل تھا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اس بات کی کوشش کرتے رہی کہ پیرٹی ہو، مشرقی پاکستان کی پاپولیشن زیادہ ہے، مغربی پاکستان کی کم ہے، مگر سب کی پیرٹی ہو تاکہ ریسورسز پر کنٹرول رہے، اور اسی کوشش کے اندر آپس میں غلط فہمیاں بڑھتی گئیں، اور نتیجہ جو ہے وہ ہم پر اور آپ پر سب پر ظاہر ہے کہ کیا ہوا پھر وہاں۔ جو بھی حکومت آتی ہے، ایک تو ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے، صوبے کی، ڈسٹرکٹ کی، لوکل کونسلز کی، کہ ہمیں ریسورسز بھی ملے اور ہمیں طاقت بھی ملے۔ جمہوریت کا حسن یہی ہے، تو ہر جمہوری قوت کی خواہش ہوتی ہے کہ جی طاقت کا ڈیولوشن ہو۔ سینٹر کی طرف دیکھتے ہیں تو صوبہ کہتا ہے کہ طاقت ہمیں دو، صوبے کی طرف دیکھتے ہیں تو جب نیچے والے لوگ کہتے ہیں کہ طاقت ہمیں دو، تو کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے اس میں اگر آمر آتا ہے تو آمر جو ہے وہ بیچ کے لیول کو ڈائلیوٹ کرتا ہے، وہ سیاستدانوں کو ڈائلیوٹ کرتا ہے، پروونشل نیشنل اسمبلیز کو ڈائلیوٹ کرتا ہے، اور نیچے بلدیات پر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایوب خان کے زمانے میں 1962 میں بیسک جمہوریت کا نظام شروع ہوا، جس میں شاید 5000 یا 4000 لوگ مل کر ایک بی ڈی کا الیکشن لڑتے تھے، اس میں سے 8-10 یا 15 بی ڈی کے لوگ اپنا چیئرمین منتخب کرتے تھے، اور 80,000 کا تقریباً انہوں نے ایک پول بنایا جس کی بنیاد پر صدر بھی الیکٹ ہو رہا تھا اسی پول سے، تو وہ آسان تھا کہ 80,000 لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت ہو جائے تو جو صدر ہے وہ صحیح منتخب ہو جائے جو ان کی خواہش تھی۔ تو اس طرح سے وہ جو بلدیاتی نظام تھا وہ بلدیات کے نام پر قائم ہوا، بلدیات کا کام کیا، مگر اس کے نیچے نیت مختلف تھی۔ کوئی لوگ بچوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ یہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گا،
کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ یار یہ بھی لوٹ مار کر کے ہماری خدمت کر دے گا. تو وہ نیت جو تھی اس بلدیاتی نظام کے پیچھے وہی گڑبڑ تھی. پھر 79 میں آیا جیسے آپ نے ذکر کیا, پھر 2002 میں آیا. مگر میں آپ یہ اگر سوچ رہے تھے جو تقریر میں کہا کہ جی ریاست کی میں کوئی پوزیشن دوں گا, تو ریاست کی پوزیشن تو آئین ہے. حکومتوں کی پوزیشن مختلف ہوگی اور حکومتوں کے ریپریزنٹیٹیوز یہاں آ کر بات کر کے گئے ہوں گے, مگر ریاست کی پوزیشن تو آئین والی ہے نا, وہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھی. مگر ذرا سوچے تو صحیح کہ آپ کی تاریخ کیا ہے. میں ایک انوکھی بات آپ کے سامنے آج کر رہا ہوں. دنیا کی پرانی سویلائزیشنز صرف دریاؤں کے گرد ہوئیں. یورپ کے اندر ڈینیوب کے گرد, اس کے بعد ٹائگرس, یوفریٹس, نائل اور دریائے سندھ. 5 سویلائزیشنز. سومیرین سویلائزیشن ٹائگرس اور یوفریٹس کے ساتھ, فرعون کی سویلائزیشن, مصر کی سویلائزیشن نائل کے ساتھ, اور موہنجدارو اور ہڑپا والی اور ٹیکسلا والی سویلائزیشن جو ہے وہ دریائے سندھ کے ساتھ ہوئی. مگر ایک انوکھی بات آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج سے 4000 سال پہلے, 3000 سال پہلے آثار سارے موجود ہیں کہ اس زمانے کی آبادیوں کے اندر ان ساری سویلائزیشنز کے مقابلے پر دریائے سندھ کی جو سویلائزیشن تھی وہ بلدیات کے اعتبار سے سٹرونگ تھی. یہ آپ کی ہسٹری. کیسے سٹرونگ تھی؟ کہ کمیونل لیونگ تھی. بہت بڑی کوئی باؤنڈری نہیں تھی کہ جنگ و جدل کا کوئی یہاں پر آثار نہیں ملتے, ہتھیاروں کے آثار نہیں ملتے موہنجدارو میں, مگر کمیونل لیونگ کے آثار ملتے ہیں. بلدیات کا نظام ملتا ہے. اور بلدیات کا نظام کیا کہ رننگ واٹر دریائے سندھ سے اس موہنجدارو کے تھرو گھروں کے پاس سے گزرتا تھا. رننگ واٹر, سیویج کا نظام تھا. یہ پہلی سویلائزیشن ہے جہاں گھر کے اندر بھی لیٹرین کا انتظام تھا. پہلی سویلائزیشن ہے. اور وہاں سے سیویج باہر جاتا تھا اور اوپن ڈرینیج, کیونکہ پائپ وہاں بنتے نہیں تھے, اوپن ڈرینیج تھا, اور اوپن ڈرینیج کہیں مین سیویج لائن میں جاتا تھا. یہ 3-4 ہزار سال پہلے. اور دنیا کے مورخ کہتے ہیں کہ یہ پہلی مثال ہے کمیونل لیونگ کی جس کے اندر کوئی بلدیات کا نظام تھا, لوگ بیٹھ کر طے کرتے ہوں گے. اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ آبادیاں بنتی چلی گئیں اور اس کے گرد پھر گاؤں بن گیا. ایسا نہیں ہوا. پوری پلاننگ کے تحت سڑکوں کا لے آؤٹ ہوا. یہ تو آپ کی تاریخ ہے. اور اتنی اچھی تاریخ کے ساتھ جب ہم آج کا پاکستان دیکھیں تو ابھی بھی ہمیں اوپن ڈرینیج نظر آتا ہے 3-4 ہزار سال پہلے کی بات. آج بھی وہی نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ خامیاں ہوئی ہیں, بہت ساری خامیاں ہوئی ہیں. کس خامی کو اور کس چیز کو ہم روئیں گے. مگر میں آپ سے بات کرتا ہوں, ایک جیرڈ ڈائمنڈ ایک آتھر ہے, اس نے ایک کتاب لکھی. اس نے کہا جی پہلے ہر کام کے اندر پہلے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور میں نے ایک پرابلم آپ سے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ اچھا ہوتا, اور ابھی بھی امکان ہے اس بات کا, کہ آئین کے اندر ذرا زیادہ ڈسکرپشن ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ ہر کام کے لیے پھر آپ کورٹس میں جاتے ہیں امپلیمنٹ کرانے کے لیے کہ آئین کی روح یہ ہے. پھر آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں ان چند الفاظ سے کہ آئین کی روح یہ ہوگی. تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آئین کے اندر ڈسکرپشن اگر تھوڑا سا زیادہ ہو تو وہ روح کی عکاسی بھی کرے گا. مگر کیونکہ یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, یہ ذمہ داری صوبوں کی رہنی چاہیے. مگر اسپرٹ تو آئے نا. لوکل گورنمنٹ صرف کہہ دینا, جیسے جمہوریت کہہ دینا. جمہوریت کی جب آپ اس کا سٹرکچر بنانے جائیں گے تو اس کا آئین ہوگا. صدارتی یا پارلیمانی بھی کہہ دینا آسان ہے, بحث بھی بڑی ہوتی رہتی ہے, مگر ہر چیز کا نظام ہے. کوئی جمہوریت دنیا کی کسی اور جمہوریت سے میچ نہیں کرتی. کوئی جمہوریت, ہر جمہوریت کے ساتھ کوئی آئین ہے, ہر حکومت کا کوئی آئین ہے. افغانستان میں بھی کوئی لکھی ہوئی ڈاکومنٹ کی فکر ہے تو طالبان جو آج
حکمرانی کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم کوئی آئین پرانا ہی آئین لے کر چلیں فی الحال. تو انہوں نے کہا ظاہر شاہ کا جو آئین ہے اس کو ہم لے کر کام تو شروع کریں اپنا, پھر اس کے بعد آپ تبدیلی کرتے رہیے گا. تو لہٰذا کوئی جمہوریت ایک سی نہیں ہے, کوئی بلدیاتی نظام ایک سا نہیں ہے, جو کہتا ہے غلط کہتا ہے. ہر جگہ کی روح اور اسپرٹ کے اعتبار سے بنتا ہے. ہمارے ہاں بلدیاتی نظام تھا, پنچایت تھا, جرگہ تھی, وہ سول سائٹ پر یا کرمنل سائٹ پر بھی فیصلے کرتے تھے جو پاکستان کا آئین اور پاکستان کا نظام بننے کے بعد ان فیصلوں کے اعتبار سے وہ ایڈمنسٹریٹو فیصلوں کے اندر آ گئے. مگر آپس کے جھگڑے, آپس کی بہت ساری چیزیں, وہی پنچایت اور جرگہ, اس کو ہندوستان نے پنچایت سسٹم کو باقاعدہ ریکگنائز بھی کیا اور پہچان لیا. وہی چیز ہے کس قانون کے تحت. جرگہ بھی بذات خود لوگوں کے سامنے اگر جرگہ کا ذکر کرو تو وہ ڈرانے کے لیے کافی ہوتا ہے نا. ایسی کیفیت نہیں ہے. وہ بھی ایک بلدیات کا یا لوکل کنسلٹیٹو نظام تھا, اور جب اسٹیٹ کہیں سے مسنگ تھی تو وہ اسٹیٹ کا فنکشن بھی پورا کر دیتا تھا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کو نمٹایا جائے, کسی طرح سے حل کر دیا جائے. اچھا, ڈیولوشن جب ہم کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں. 4-5 ڈیز ہیں اس کے اندر, بلدیات کے اندر, جو میں سمجھتا ہوں بڑے اہم ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پرابلم کہاں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ آئیڈینٹیفائی کریں پرابلم کو, پھر مالکی کریں کہ نہیں ہے یہ پرابلم, اور جتنے مشورے ایسے مشوروں کے اندر کوئی وزن بھی ڈالیں, اور اس میں سیاسی وزن آپ نے کل اور آج کی بحث کے اندر سیاسی وزن ڈالا کہ سیاسی ذمہ داران یہاں آئے, انہوں نے کہا کچھ غلطیاں ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پہلا سٹیپ ہے آئیڈینٹیفائی کرنا. دوسرا سٹیپ کرنا ہے کہ مالکی کرنا, اب ہم نے کچھ کرنا ہے. اور تیسرا قدم ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھ لینا, دوسروں کی اچھائیوں کو اڈاپٹ کرنا. اور پانچواں قدم یہ ہے کہ پھر اس کو پلان کرنا کہ کرنا کیا ہے, اور پھر اس کو کمٹ کر امپلیمنٹ کرنا. یہ تو 5-6 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو ہر قدم کے, ہر معاملے کے اندر اسی انداز سے سوچنا چاہیے کہ آئیڈینٹیفائی کر لیں پرابلم ہے, پھر مالکی کریں اس پرابلم کی, پھر سیکھ لیں ماضی سے اور حال کے اندر, پلان کر لیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. تو یہی چیز بلدیات کے حوالے سے میرا مشورہ ہے. مگر بلدیات کے اندر کیا خوبصورتی ہے جو ہمیں اور آپ کو پسند ہے. ایک تو اسلامی روایات بھی کیا کہتی ہیں, کیونکہ ہم مالکی کرتے ہیں اس بات کی کہ اسلام ہماری تاریخ ہے. میں نے پہلے کی تاریخ آپ سے موہنجو-داڑو کا ذکر کیا, اور واقعی جا کر دیکھیے گا, سوچیے گا, اس سے بہتر بلدیاتی سسٹم بغیر پلاننگ کے مورخ کہتے ہیں کہ موہنجو-داڑو ایسے تعمیر نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ پہلے لے آؤٹ ہوا سڑکوں کا. جیسے آج کل آپ کوئی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں نا, سڑکوں کا لے آؤٹ ہوتا ہے, پائپ لے ڈاؤن کیے جاتے ہیں, سیویج لے ڈاؤن کیا جاتا ہے. پہلے لے آؤٹ ہوا. آپ ارریسپانسبل کنسٹرکشن موہنجو-داڑو میں آپ کو نظر نہیں آئے گا, تو 3-4 ہزار سال پہلے. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ, اس کی تاریخ صرف اب زمین پر رہ گئی. موہنجو-داڑو کی لکھی ہوئی تاریخ کم ہے, زمین پر ہے کیا ہوا ہوگا, مگر لکھی ہوئی تاریخ اسلام کی تاریخ تو موجود ہے. اس کے اندر جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کہیں کا ذمہ دار کیا, خلفائے راشدین نے کہیں کسی چیز کا گورنر بنایا, تو وہ بھی پبلک سروس کے اعتبار سے بنایا. اور پبلک سروس کے اندر کچھ چیزوں کا کمپلشن کیا, خاص طور پر 3 چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے. 3 چیزوں کا کمپلشن کیا ہر اس گورنر کے اوپر, یا ہر سبسیکوینٹلی اس کے نیچے ہر ذمہ دار کے اوپر وہی 3 چیزیں لاگو تھیں. اس میں سے کچھ ممکن ہے, کچھ نہیں ممکن ہے. ایک یہ ہے کہ لوگوں سے رابطہ بے انتہا ضروری ہے, تو اس میں سے پہلا یہ تھا کہ جو عمال بنایا جائے, ذمہ دار ایگزیکٹو بنایا جائے, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسجد میں جمعے کی نماز پڑھائے. تو میری درخواست ناصر حسین شاہ صاحب سے پہلی تو یہی ہے. مگر وہ صرف اس کی اسپرٹ کیا ہے, اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ لوگوں سے رابطہ رہے اور ہفتے میں 1 دن ہو جائے رابطہ. پہلی اسپرٹ. دوسری اسپرٹ وہ بھی ذرا سی مشکل ہے, میرے لیے بھی ممکن نہیں, میں صرف ذکر کر رہا ہوں کہ اسپرٹ دیکھ لیں.
مگر حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ ہر آدمی جو ذمہ دار ہو وہ اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ اس جگہ کے اعتبار سے وہیں لے جائے تاکہ اس کو تکلیف کا، سروسز کا، خدمات کا، سب چیزوں کا اندازہ ہو۔ کتنا پرنسپل کتنا اہم ہے، احساس ہو ہی نہیں سکتا نا کہ میں کسی غریب کے گھر میں بیٹھ جاؤں، جا کر صرف بیٹھ جاؤں تو مجھے کچھ تو اندازہ ہوگا۔ مگر یہ آپ دیکھیں کلچر نے کیا کیا، تاریخ نے کیا کیا۔ تاریخ نے یہ کیا کہ بڑوں کی آبادیاں بڑوں کی بنا دیں، اور غریبوں کی آبادیاں چاہے وہ کچی کہلائے چاہے جو کچھ بھی کہلائے، اس کی طرف راستے بھی اس کی طرف نہیں جاتے، نظر بھی نہیں آتے، سوائے اس کے کہ آپ کی گاڑی پر کسی نے کھٹکھٹا کر کہا تو وہ شکل سے غریب نظر آیا اور آپ کو رحم آ گیا اور آپ نے بھی کچھ پیسے دے دیے اور اپنی ذمہ داری سے آزاد بھی ہو گئے۔ دل خوش ہو گیا کہ آپ نے جی 100 روپے نکال کر دے دیے، بس آپ کا کام ہو گیا۔ کام ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو دوسرا کام یہ تھا کہ اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ وہاں تک لے جاؤ، اور تیسرا کام یہ تھا کہ اپنا گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھو۔ تو ایک گورنر کی شکایت گئی حضرت عمر کے پاس کہ جی میں گیا تو میں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ بند تھا۔ تو اس گورنر نے آ کر یہ ایکسپلینیشن دیا کہ جی میرے پاس ایک جوڑا کپڑے تھے، میں ان کو دھو کر سکھائے تھے، اتنی دیر کے لیے دروازہ میرا بند تھا۔ تو یہ اسپرٹ، اس کی اسپرٹ کو سمجھ لیجئے کہ لوگوں سے رابطہ، لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور لوگوں کی پریشانیوں کا احساس، یہی سیاسی اسپرٹ ہے۔ ہر سیاستدان، آپ سب کا سیاست سے بھی تعلق ہے، یہی اسپرٹ اندر، یہ ارریسپیکٹو آف پارٹی، کس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ہر پارٹی کے اندر یہ جذبہ ابھارا بھی جاتا ہے کہ بھئی لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر بلدیات سے شروع ہوتی ہے۔ اور آخری بات میں آپ سے یہ کروں گا کہ بلدیاتی نظام کے اندر 5 ڈیز میں سمجھتا ہوں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ڈیولوشن آف پاور، طاقت نیچے جائے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن کریں ریسورسز کا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ مطلب وہ پاور کے ساتھ ریسورسز بھی تو ہاتھ میں آئے نا، جس کی بنیاد پر وہ کام کر سکے۔ صرف پاور، نو ریسورسز بیکار ہے۔ ریسورسز وداؤٹ پاور تو آدمی خود ہی امیر ہوتا چلا جائے گا، چاہے کرپشن سے ہو چاہے جیسے بھی ہو۔ تو ڈیولوشن آف پاور اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، یہ NFC ایوارڈ، PFC ایوارڈ اگر جہاں ہے جہاں نہیں ہے، یہ بھی یہی ہے۔ اس کے ساتھ ڈیفیوژن آف پاور اینڈ اتھارٹی، یعنی پاور بڑی مضبوط چیز ہوتی ہے، بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، بڑی پریشان کن چیز ہوتی ہے۔ اور آج کل میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بائبل نے ایک جانور کا نام لیا لیویاتھن، اور ہابز نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی لیویاتھن کے اسٹیٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑے جانور کی طرح ہے، اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے 2 چیزیں ممکن ہیں۔ اگر اسٹیٹ بہت طاقتور ہو جائے تو وہ ڈکٹیٹر اور جانور کی صورت اختیار کرتی ہے، اور بالکل اس کی کوئی اتھارٹی نہ رہے تو وہ انارکی بن جاتی ہے۔ تو دونوں چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ تو ایک بیچ میں چھوٹا راستہ ہے جس کے اندر اسٹیٹ کی چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جاتا ہے، تھوڑا سا اس کی ریسورسز، اس کی طاقت ڈیفیوز کی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر لوگوں کی رائے بھی چلے، کوئی انارکی کسی طبقے کی نہیں، آٹوکریسی یا مونارکی کسی طبقے کی اور ٹوٹل انارکی دونوں نہ ہو۔ تو یہ بیچ کا راستہ ہے۔ تو اس کے لیے ڈیفیوژن آف پاور، جو میں نے آپ سے کہا کہ تیسری چیز بڑی اہم ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ سر مینجمنٹ کی ڈی کنسنٹریشن ہے کہ مینجمنٹ بھی نیچے تک آ جائے، صرف اوپر کا نہیں ہو۔ آپ کو یاد ہو، میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ مشرقی پاکستان، کیپٹل مغربی پاکستان میں لوگوں کو جب مسائل، یہ تو بڑی ایفیشنٹ سسٹم ہونا کہ جی کوئی پورٹل بن جائے، پورٹل پہ جاؤ تمہارے سارے کام ہو جائیں، ورنہ ہر کام کے لیے لوگوں کو یا تو جہاز سے ڈھاکہ سے کراچی آنا پڑتا تھا جو کیپٹل تھا، یا پھر اسلام آباد جانا پڑا، اور مزید مشکل جو سمندری جہاز سے آئے وہ پہلے کراچی لینڈ کیا اور کراچی لینڈ کر پھر اسلام آباد آئے۔ تو یہ جو ڈیفیوژن آف، جو چوتھی چیز میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مینجمنٹ کی ڈی کمیشننگ، نیچے تک مینجمنٹ جو ہے اس کی ڈی کنسنٹریشن ہو جائے۔ اور 5واں جو ہے وہ
ڈی سینٹرلائزیشن ایڈمنسٹریٹو سروس کا بھی ہو جائے، یعنی جو سروس کا کیڈر ہے وہ بھی ڈی سینٹرلائز ہو. تو ایک تو الیکٹڈ کیڈر ہوا، ایک سروس کیڈر ہوا. سروس کیڈر ڈی سینٹرلائز ہو کر وہیں کے لوگوں کو آپ ملازم بھی رکھیں گے، وہ جو وہاں سے واقف ہیں. میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں نیشنل اسمبلی میں جب 2013 سے 18 تک تھا تو بڑا پرابلم میں نے فیس کیا. پرابلم کیا تھا جی؟ کوئی پیراگراف آیا، وہاں پر رپورٹ آتی ہے، رپورٹ آئی کہ جی فلانا ادارہ جو ہے اس میں بڑا کرپشن ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. اچھا جی، جو صاحب بیٹھے ہیں وہ سیکرٹری ہیں وہاں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی، اور یہ 5 سال ہوتا رہا میرے ساتھ، میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ تو بہت زیادہ کرپشن ہے. تو وہ سیکرٹری صاحب وہاں سے کہتے ہیں کہ جی میں تو ابھی آیا ہوں 3 مہینے پہلے. چلو اب اس سے کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا. اچھا، اب کسی کو یہ نہیں پتا، یاد بھی تو نہیں رہتا نا کہ اس سے پہلے کون سیکرٹری تھا. 1-2 مہینے بعد جہاں پر وہ اب سیکرٹری ہے اس کا پیرا آیا. اب ہم دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یار تمہارے یہاں تو بے انتہا کرپشن ہے. کہتا جی میں تو 3 مہینے پہلے آیا ہوں. تو لہٰذا کوئی مالکی نہیں ہے کہیں. یہ ٹوپی ڈرامہ ہمارے ساتھ چلتا رہا جی، جو یہاں تھا یہاں سے وہاں چلا ہو گیا. تو اگر لوکل ایڈمنسٹریشن بھی لوکل ہو تو کم سے کم جو گڑبڑ کر وہ کہیں دور نہیں جائے گا. بلدیات والے لوگ اور آبادی کے لوگ اس کو پکڑ تو سکیں گے. تو جیسے آپ لوگوں نے بہت ساری خواہشات کا اظہار کیا ہوگا، تو میں بھی ریاست کی طرف سے اصول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اپنی خواہشات کا اظہار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ خواتین و حضرات.